یہ ہمارا نیا ماڈیول ہے 4.7 سیکیور آپریشنز. اس کی ایک ہی ویڈیو ہے جو کہ اسکرپٹنگ کے اوپر ہے. اب اسکرپٹنگ کیا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. اسکرپٹ ہوتا ہے کوئی بھی اسمال پروگرام یا اسکرپٹ جو کہ آٹومیٹ کرتا ہے ہمارے ریپیٹیٹیو ٹاسک کو. جیسے کہ ایک IT ایڈمنسٹریٹر ہے یا کوئی ایک بیک اپ ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ ہر رات کو بیک اپ کو آٹومیٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک اسکرپٹ لکھے گا جو کہ آٹومیٹ کر دے گا اسکیجول بیک اپس کو, تاکہ وہ بیک اپ بھی کرے اور فائلز کو کسی اور جگہ اپلوڈ بھی کر لے اور اس کے اندر کسی یوزر کی انٹرونشن نہ ہو. اب بہت سارے آپریشنز آپ دیکھتے ہیں جو کہ ہم اسکرپٹ کے تھرو آٹومیٹ کرتے ہیں. PowerShell اسکرپٹس ہو گئے ونڈوز کے اندر, یا بیش اسکرپٹنگ کرتے ہیں, یا پائتھن اسکرپٹ لکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے. آٹومیشن کے اندر یوز ہوتا ہے جو کہ ریڈیوس کرتا ہے مینول ایفرٹس کو, تاکہ ہمارے پاس کوئی مسٹیکس نہ آئیں کہ ہم اگر مینول اس کے اندر انٹریز کر رہے ہیں یا ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اسکرپٹ کے تھرو ہوتا ہے. لیکن اسکرپٹ لکھ کے آپ اسے پہلے تھورولی چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے کہ اسے چلنا چاہیے. ہمارا ٹائم سیو کرتا ہے اور ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکرپٹنگ ٹولز ہیں جو کہ اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس جو بہت کامن ہے اس کے اندر بیش اسکرپٹ ہے, PowerShell ہے, پائتھن ہے, پرل ہے, روبی ہے, JavaScript, VBScript, Orchestration اسکرپٹ وغیرہ. یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اسکرپٹس ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آٹومیشن. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پہ انکلوڈ کر دوں کہ آپ کو سرٹیفیکیشن کے حساب سے آپ کو ایک پروگرامر ہونا لازمی نہیں ہے, لیکن آپ کو بیسک نو ہاؤ ہو کہ اسکرپٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب زیادہ تر جو ہیکنگ اٹیمپٹس وغیرہ یا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, وہ آپ کو اسکرپٹ دیکھ کے اسے آپ اتنی نالج ہو کہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. زیادہ تر اسکرپٹس انہی لینگویجز کے اندر لکھے جاتے ہیں, تو آپ کو اگر بیسک نو ہاؤ ہے اسکرپٹنگ کی تو آپ اسے دیکھ کے ایزیلی سمجھ سکیں گے کہ یہ کیا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز ان کے سنٹیکس اور چیزوں کو دیکھتے رہیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوڈ ایکچولی کیا کرنا چاہ رہا ہے. جیسے کہ پائتھن ہے جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. یہ لینگویج اس وقت جتنے بھی سائبر کرمنلز ہیں ان کی سب سے فیورٹ لینگویج ہے, کیونکہ اس کے اندر کوڈ بڑی آسانی سے لکھا جا سکتا ہے, ایزیلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر پلیٹ فارمز کے اوپر چلتا ہے. پھر آپ PowerShell کو اگر لے لیں تو PowerShell کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ونڈوز بیسڈ ہے, اس کے تھرو وہ آٹومیٹ کر دیتے ہیں بہت سارے پروسیسز کو اور نیٹ ورک کی چیزوں کو ایکسیس کرنے کے لیے یا ڈفرینٹ آٹومیٹڈ ایکسیس یا چیزیں چلانے کے لیے. اسی طرح بیش اسکرپٹنگ ہے جو کہ ڈفرینٹ نیٹ ورک کی ریسورسز, پروٹوکولز اور ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. اور میکروز آپ کو پتہ ہے کہ یوز ہوتے ہیں اکثر VBScripts وغیرہ, جس کے تھرو آپ ورڈ ڈاکیومنٹس, ایکسل شیٹس اور ڈیٹا بیسز کے اندر بہت ساری چینجز کر بھی سکتے ہیں آن اے پازیٹیو سائڈ اینڈ اے نیگیٹو سائڈ. تو آٹومیشن ہے ٹیکنالوجی ٹو پرفارم کرتا ہے منیمم یوزر انٹرونشن کے ساتھ. ای کامرس کمپنی آٹومیٹ کرتی ہے پروسیسنگ, فار ایگزامپل انوینٹری مینجمنٹ کے, جہاں پہ آٹومیٹیکلی آرڈر پروسیس کر دیے جاتے ہیں اگر آپ کا انوینٹری لیول ایک سرٹن لیمٹ سے نیچے جا رہا ہو. تو یہ آپ کی ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے, انشور کرتا ہے کہ سارے ٹاسک ہمارے ٹائملی فیشن میں پرفارم ہو رہے ہوں, اور لیبر کاسٹ وغیرہ کو روکتا ہے. اب اس کے یوز کیسز یہ ہیں کہ آٹومیشن ہم ڈیٹا بیک اپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کسی بھی سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ کے لیے, کہ اگر آپ کوئی چیز نیٹ ورک پہ اپنے یوزرز کے کمپیوٹر کے اوپر ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں سائملٹینیسلی, تو وہ آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ سسٹم مانیٹرنگ کے لیے آٹومیشن کر سکتے ہیں کہ کنٹینیوسلی مانیٹر کرے گا اناملیز آپ کے نیٹ ورک کے اوپر. ای میل مارکیٹنگ, پرسنلائز ای میلز بنا کے یوزرز کے حساب سے بھیج سکتے ہیں. انوینٹری مینجمنٹ میں ہوتا ہے آرڈر پروسیسنگ, کسٹمر سپورٹ کے اندر چیٹ باٹس ہم یوز کرتے ہیں, رپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ. پھر ہمارے پاس پے رول پروسیسنگ ہے, کیلکولیٹ کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے امپلائیز سیلریز وغیرہ, اور نیٹ ورک کنفیگریشنز وغیرہ کے لیے بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں. اب اس کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, تھریٹ انٹیلیجنس لے لیں, کمپلائنس لے لیں, ورک فلو لے لیں, کوڈ ٹیسٹنگ ہے, ڈیٹا انالیسز ہے, ولنربلٹی مینجمنٹ ہے, اینڈ لیس چیزیں ہیں. لیکن جہاں بھی ہم اسکرپٹ کے تھرو کوئی بھی چیز آٹومیٹ کر رہے ہیں اسے ہم آٹومیشن کے انڈر لے کے آتے ہیں.
اب دیکھیں میں نے یہ پاور شیل کھولا ہے جو کہ ونڈوز 11 کے اوپر ہے. آپ اسٹارٹ کریں اور وہاں پہ پاور شیل لکھیں تو آپ کو یہ پرومپٹ کھل جائے گا. اب یہ کمانڈ لائن سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہم نارمل سی ایم ڈی کھولتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے سی ایم ڈی کھولا ہے, یہ نارمل ہے جو کہ آپ ونڈوز پہ یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم یہاں پہ پاور شیل پہ کر سکتے ہیں جو کمانڈ پہ نہیں کر سکتے. اب یہ ایک چائلڈ ود اے برین ہے, وہ برین لیس ہے اور اس کی اتنی زیادہ اس کے اسمارٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پرفارم کر سکے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ لکھوں گا گیٹ لکھوں اور میں پروسیس لکھوں تو یہ مجھے جتنے پروسیسز کمپیوٹر کے اندر چل رہے ہیں وہ سارے مجھے یہاں پہ ایزیلی دکھا دے گا. اسی طرح اگر میں ہیلپ لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ گیٹ لکھ کے ہیلپ اگر یہاں پہ لکھوں گا گیٹ مائنس ہیلپ تو وہ مجھے دکھا دے گا کہ آپ کو کس سے ریلیٹڈ ہیلپ چاہیے اور کس کس چیز کے اوپر آپ کو انفارمیشن چاہیے, وہ ساری آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اب بالکل اسی طرح جیسے آپ کمانڈ لائن پہ کرتے ہیں سی ایل ایس کریں تو وہ اسے کلیئر کر دے گا. اگر میں یہاں پہ لکھوں گیٹ اور ایچ لکھوں گا اور ٹیب دباؤں گا تو وہ خود ہی آگے ہیلپ لکھ دے گا. اگر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ سروس تو وہ آپ کو لسٹ کرے گا کہ کون کون سی سروسز ہیں جس کے بارے میں آپ کو ہیلپ چاہیے. یہاں پہ وہ آپ ایزیلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو یہ کمانڈ لیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آگے اس کے لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے, آپ نے جو پہلے لکھا تھا اپر ایرو کی دبائیں گے تو وہ آپ کو وہی والی چیز لکھ کے دے دے گا. اب یہ پہلے میں نے یہاں سروس لکھا تھا, اگر میں اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ گیٹ سروس لکھوں گیٹ ڈیش سروس تو یہ مجھے اس کا سنٹیکس دکھا دے گا کہ آپ کو اس فارمیٹ کے اوپر لکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں. اگین آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہو کہ پاور شیل کیا ہے اور اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آرکسٹریشن. اب آرکسٹریشن کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ ملٹیپل آٹومیٹڈ ٹاسک کو ان ایک کوہیسو ورک فلو کے اندر جب ہم ڈالتے ہیں تو ہم اسے آرکسٹریشن کہتے ہیں. یہ انٹیگریشن ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سیکیورٹی ٹولز ہیں وہ ہم اے پی آئی کے تھرو آٹومیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کمبائنڈ ہمیں انفارمیشن ایک پلیٹ فارم کے اندر شو کریں تاکہ ہمیں ادھر ادھر جا کے وہ انفارمیشن نہ ڈھونڈنی پڑے. جیسے کہ ہمارے پاس نیٹ ورک آرکسٹریشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم جتنے بھی آٹومیٹ کر دیتے ہیں کوآرڈینیشن آف نیٹ ورکنگ ٹاسک لائک اس کی کنفیگریشن ہو گئی, مینجمنٹ ہو گئی, آپٹیمائزیشن آف نیٹ ورک ہے جسے ہم سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورکنگ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس سور ہوتا ہے جسے ہم نے سیکیورٹی آرکسٹریشن آٹومیشن اینڈ رسپانس SOAR, اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اوور آل ہمارے رسپانس ٹائم کو امپروو کرتا ہے, کنسسٹنسی وغیرہ, پروڈکٹیوٹی, تاکہ کوئی بھی اگر انسیڈنٹ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہو رہا ہوگا تو یہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ امیزون کلاؤڈ ویب سروسز یوز کرتے ہیں تو کلاؤڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ آرکسٹریشن یوز کرتے ہیں ٹو آٹومیٹ ڈپلائمنٹ آف ورچوئل مشین اسکیلنگ یا اس کی اپلیکیشنز وغیرہ کی, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ڈفرینٹ پروسیسز آٹومیٹ ہو جاتے ہیں, کی پوائنٹس اس کے اسٹریم لائن کرتا ہے کمپلیکس ورک فلوز کو اور مینیج کرتا ہے لارج اور انوائرمنٹ سیملیسلی ڈپلائمنٹ کے لیے. اب ہمارے پاس آئی ٹی آرکسٹریشن ہے جس کے اندر آٹومیٹ کرتے ہیں آئی ٹی پروسیسز کو لائک سرور پروویژننگ وغیرہ ڈپلائمنٹ کی. کلاؤڈ آرکسٹریشن ہوتی ہے جو کہ کلاؤڈ سروسز کے اوپر. کنٹینر آرکسٹریشن ہوتی ہے اسکیلنگ اینڈ مینجمنٹ آف کنٹینرائزڈ اپلیکیشنز جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ورچوئل کنٹینرز یوز کرتے ہیں. نیٹ ورک آرکسٹریشن جس کی میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. ورک فلو آرکسٹریشن ہے, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بزنس ورک فلوز کو. اور ڈیٹا آرکسٹریشن ہے جس کے اندر آٹومیٹ ایکسٹریکٹ اینڈ ٹرانسفارمیشن آف لوڈنگ پروسیسز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا لیکچر تھا آن اسکرپٹنگ. تو میک شور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں تاکہ آپ اس کے ریلیٹڈ کویسچنس کے آنسر کر سکیں.